اب اگر آپ کے پاس 14 سجدگاہیں اور یہ 14 سجدگاہیں کنفرم فرض کر دیں کہ امام زمان علیہ السلام نے تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ قبر مطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے وہ قبر مطہر مولا امیر المومنین کی ہے کنفرم، یہ جو ہے وہ قبر حضرت پاجم سناؤ، یہ جو ہے وہ قبر امام حسن علیہ السلام کی ہے، یہ قبر امام حسین علیہ السلام کی ہے، یہ قبر امام زہر العابدین علیہ السلام کی ہے، اور آخر میں وہ فرمائیں کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ کے یہ جو ہے وہ میں نے اپنے ہاتھ سے سجدگاہ بنائی خود امام زمان علیہ السلام کے ہاتھ۔ اگر یہ 14 سجدگاہیں ہو تو ائمہ الحکم کے مطابق کس کو منتخب کرنا؟ امام حسین علیہ السلام کی تربت مقدس، یعنی نماز میں بھی توجہ ہو تو کیا ہو کہ یہ نماز باقی ہے، یہ اللہ اکبر کا ذکر باقی ہے، اس کی وجہ کیا بات ہے۔ نماز کے مستحبات میں سے کیا مستحب ہے کہ نگاہ ہو سجدگاہ کی جائے، ادھر ادھر بھی اگر ہلکی سی ایسے ہو جائے حرج نہیں، البتہ ذہن میں رکھی کہ ائمہ علیہم السلام اور ان کے چاہنے والوں حتیٰ جناب حضرت مسلم ابن عقیل کے بچوں کی بھی جو آخری خواہش تھی وہ نماز تھی، لہذا اہل بیت کے چاہنے والے نماز کو معمولی نہیں سمجھ سکتے۔ بے شک نہیں، البتہ نماز اور عزاداری کا ٹکراؤ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن نماز وہ بھی ایک حکم ہے، عزاداری بھی ایک حکم ہے، دونوں کو انجام دینا ہے اور دونوں کے بغیر گزارنا نہیں۔ تو نماز میں بھی توجہ ہے کہ جب اپت اور سجدگاہ کسی بھی چیز پہ بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر ماربل پہ ہو سکتا ہے، گرینائٹ پہ ہو سکتا ہے، عام مٹی پہ ہو سکتا ہے، عام پتھر پہ ہو سکتا ہے، لکڑی پہ ہو سکتا ہے، پتے پہ ہو سکتا ہے، سب پہ ہو سکتا ہے۔ تو مستحب کیا ہے؟ تربت امام حسین۔ اب جب تربت امام حسین ہے تو اس دوران کی توجہ رہے کہ یہ دین باقی ہے اس ذات کی وجہ سے کہ جس سے یہ مٹی منسوب، کسی بھی مٹی کا کھانا جائز نہیں۔ اگر شہا کے لیے کسی کی مٹی کا کھانا جائز ہے تو کیا ہے اس کی وہ تربت امام حسین رہتا، یہ کلچر نہیں ہے، ملاؤں کی یا ظاہروں کی یا انڈیا پاکستان کے لوگوں کی رسم نہیں ہے، یہ بے حکم ائمہ علیہ السلام۔ البتہ ایک ہم توجہ دلائیں، اور یہ اتفاق سے ہم نے چیز سیکھی تھی، فکر ہم نے جن کا ذکر کیا تھا آیت اللہ مفتی شیعہ بڑے علماء بزرگان میں سے تھے، تو ان کے پاس ایک بوتل میں پانی تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ تمام معصومین کی عبور متاخرات دائرہ تمام معصومین سے بڑا لے آئیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور اسی طرح سے مسجد سہلہ اور مسجد کوفہ تمام مقدس مقامات کی مٹی کبھی اس کو کھا تو نہیں سکتے، لیکن تبردن کیا کر سکتے ہیں؟ یا مثلا بھی آپ سے سوال کرے کہ میں بیمار اتنا خاک شفا کب کھا سکتے ہیں؟ جب شدید بیمار، یا یہ کہ ایسی بیماری ہو کہ جو برداشت نہ ہو رہی ہو اور اس کا علاج نہ ہو۔ عام حالات میں نہیں کھا سکتے کہ نزلے کھانسی میں کھا لیا جائے، نہیں، لیکن اب اگر کسی کے پاس خاک شفا ہے اور وہ استعمال بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ خود آیت اللہ مفتی شیعہ نے فرمایا تھا، خاک شفا کے لیے بھی اور دیگر مقامات کی مقدس مٹی کے لیے بھی، تو ان کے پاس ایک بوتل تھی، اس میں ساری مٹیاں میں نے ڈالی ہوئی تھی، پانی تدریجاً بیٹھ جاتا ہے اور مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے، جب مٹی نیچے بیٹھ جائے تو کہا جائے گا خاک شفا نیچے بیٹھ چکی ہے۔ اب یہ جو ہم پانی پی رہے ہیں یہ خاک شفا نہیں، اس سے متبرک پانی پی رہے ہیں، یہ ریزے پیٹ میں نہیں جا رہے ہیں جو حرام ہو۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ہو تو اس طرح سے رکھ سکتا ہے اور پی سکتا ہے۔ صلوات بولیں محمد سر ہم اکر ہم نے توجہ دلائی کہ جو ہمارے عزاداری کی رسوم ہیں، تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ حج کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ حج میں پڑھنے کی جو چیزیں ہیں صرف دو ہیں، ایک تلبیہ ہے اور ایک کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ہے، باقی سب کچھ کرنے کا ہے، اور جہاں کرنے کا ہے اس دوران پڑھنا کچھ بھی واجب نہیں ہے، یعنی اگر طواف کے درمیان آپ خاموش رہیں کوئی حرج نہیں، طواف کی دعائیں بھی واجب نہیں ہیں، طواف کی دعائیں کیا ہیں؟ مستحب ہیں، لیکن ہماری ہمیشہ یہ تھی کہ طواف کی دعا بھی پڑھتے تھے، اور ہر چکر کی مناسبت سے دشمنان اہل بیت ان میں لعنت بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان، اور اس مومن کی بقول کہ ایک مومن
حج میں دشمنان حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پر لعنتیں بھی، پر امام زمان علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا اللہ، اور امام نے خوشی کا اظہار کیا، تبسم فرما رہے تھے اور فرمایا کہ تمہاری ان لعنتوں سے ہماری جدہ کے زخموں پہ مرہم لگتا ہے۔ لیکن آہستہ کہ دشمن اب وراد یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دشمن کو برا نہ کہنا، دشمن کو برا کہنا چاہیے علمی اور منطقی اعتبار سے، اس کے سامنے لعنت بھیجنے کا فائدہ نہیں، اس کے سامنے ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ یہ لعنتی کیوں ہوئے ہیں۔ عدم فائدہ نہیں کسی پہ لعنت بھیجنے، ہم بھیجتے ہیں، علم میں بھیجنا چاہیے، لیکن دشمن کو بتانا چاہیے کہ یہ لعنتی کیوں ہوئے۔ لعنت نہ بھیجیں کبھی کسی کے سامنے، کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے دل میں لعنت بھیجیں، خود لعنت بھیجیں، ان کو لعنتی سمجھیں، لیکن جو ان کا احترام کرتے ہیں ان کے سامنے قتل لعنت نہ، بلکہ بتائیں ان کو کہ لعنتی کیوں میں سیرین دیا پہ سے منجگی دیا پہ سواب پوائنٹ پر محمد بحال الشیغ صلی محمد کی۔ اب حج کے بارے میں یاد رکھیں کہ پورا حج حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہم السلام کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مثال کے طور پر جہاں جہاں حضرت ابراہیم کو بڑھانے کی کوشش کی، ان 30 شیطانوں نے باغات تانیے سمرا ہے، جہاں لے گئے شاہ قربانی کے لیے مینا میں، وہاں جا کر رکنا ہے، اور یہ بتا چکے کہ اگر 3 دن وہاں پر بیٹھتے رہیں، کچھ بھی نہ پڑھیں، سب اپنی واجب نماز پڑھیں، سو جائیں، تو بھی حج ہو۔ جہاں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے صحیح کی، ابھی صحیح کیوں کی؟ بعض دفعہ لگتا ہے کہ کوئی تو بالکل عجیب بات ہے کہ مثلا ایسے دوڑ رہی تھی کیا؟ نہ، ایسا نہیں تھا۔ اس زمانے میں ایک پہاڑی ادھر تھی، ایک پہاڑی ادھر تھی، اور مکے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ پیالہ نما ہے، تو ایک پہاڑی ادھر ہے، ایک پہاڑی ادھر۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آسے سے، تو حضرت حاجرہ ایک دفعہ اس پہاڑی پہ آتی تھی اور اس طرح دیکھتی تھی وہ قافلہ گزر رہا ہے یا نہیں گزر۔ اب اس کے بعد آتی تھی اس پہاڑی پر کہ ادھر دیکھوں کوئی قافلہ گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا۔ اب اگر یہاں بہت دیر رک جائیں تو ممکن ہے اس دوران یہاں سے کوئی گزر جائے ہوا، تو پھر واپس آتی تھی کہ یہاں کوئی آیا کہ قافلہ گزرا کہ نہیں گزرا، پھر دوبارہ جاتی تھی یہاں کوئی قافلہ گزرا کہ نہیں گزرا۔ تو یہ کل 7 دفعہ انہوں نے صحیح فرمائی، اور ابھی بھی جہاں ایک نشان لگا ہوا ہے گرینی کلر کا کہ یہاں پر آپ ہرولہ کریں گے، یعنی تھوڑے تیز ہو جائیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس ایک مقام پر آ کر حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کے رفتار تیز ہو جاتی۔ اب جو جانور وہاں ذبح کیا جاتا ہے اس کے لیے کہ قرآن مجید میں کیا ہوا، والبدنا جعلنا، والبدنا اس کے لیے کیا کہا گیا، جعلنا لکم من شعائر اللہ، یہ جو جانور ہے قربانی کا وہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کیا تعلق ہے اس کا؟ ایک نبی تو نہیں دوڑے وہاں پر، ایک نبی کی زوجہ دوڑی، اللہ سے کیا تعلق ہو گیا؟ حضرت حاجرہ کے دوڑنے کی جگہ اللہ کی نشانی کیسے ہو گئی؟ وجہ کیا رہے کہ یہ اللہ کی ولیہ تھی، انبیاء اللہ کے ولی ہیں، اور جب وہ اللہ کے لیے کام کریں تو وہ چیز بھی شاعر اللہ